نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفسہ و نفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پخانے کے ساتھ جو خون آتا ہے وہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جب جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے عضلاتی مزاج ہوتا ہے، خشک مزاج ہوتا ہے، یعنی صداع بڑھ گیا ہے، خشکی بڑھ گئی ہے، خشکی کہہ لیں صداع کہہ لیں ایک ہی بات ہے۔ جب جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے یا صداع بڑھ جاتا ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفسہ و نفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پخانے کے ساتھ جو خون آتا ہے وہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جب جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے عضلاتی مزاج ہوتا ہے، خشک مزاج ہوتا ہے، جب صفرا جسم میں بڑھ جاتا ہے، عضلاتی گدی نبض شدت اختیار کر لیتی ہے، تو چونکہ صفرا کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، اگر نبض ابتدائی حالت میں ہے تو جو پخانے کے ساتھ سرخی آ رہی ہے وہ صداع ہے، اور اگر نبض جو ہے وہ سوزش کے مقام تک چلی گئی ہے تو یہ خون آ رہا ہے۔ سوزش سے خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر بعض اوقات وہاں سے خون آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سوزش سے ایک چیز پھٹ جاتی ہے، جب پھٹے گی تو خون آئے گا۔ سب سے پہلے تو خلت میں اضافہ ہوتا ہے، تو صداوی خلت جو بڑھ گئی تو اس میں صرف صداع رہا ہے، لیکن جب نبض سوزش کے مقام پر ہوگی تو پھر یہ خون آ رہا ہے۔ آپ نے نبض کو ہی فالو کرنا ہے، تحریک، تسکین اور تحلیل کو سمجھنا ہے۔ مقام تسکین کو تحریک دینے سے تمام مرض جو ہیں، تمام علامات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اگر ابتدائی مراحل میں ہے تو آپ محرک اور شدید دیں گے، اگر سوزش کے مقام پہ چلا گیا ہے تو آپ ملین اور مسہل دیں گے۔ مدارج مرض کو سمجھتے ہوئے مدارج ادویہ اور مدارج اغذیہ جو ہے وہ استعمال کی جائیں گی تو انشاءاللہ شفا والا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور ہم انشاءاللہ قانون طب کے مطابق آپ کو علاج معالجے کی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن جو ہے
اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ طبی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔